لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت اور عقیدت اور ثواب کی نیت سے نماز والا درود شریف تلاوت فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بعد حمد الصلاة مرکز اہل سنت والجماعت جامعہ مسجد علی المرتضیٰ میں
آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رمضان المبارک سے متمتع ہونے کی سعادت اور توفیق بخشی ہے۔ رمضان المبارک کا لفظ رمز سے نکلا ہے، جس کا معنی جلانا، تپش، حرارت۔ اس ماہ مبارک کے اندر انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور انسان کو حلاوت ایمان کی سعادت میسر آتی ہے۔ انسان کے ایمان کے اندر شدت اور حدت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اگرچہ لاپرواہ، غافل، کاہل، سست رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ما سبق کی ان غلطیوں کی تلافی کی جائے اور رمضان المبارک سے حد الوسع، حد الامکان فیض یابی سے بہرہ ور ہو۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ماہ مبارک اللہ تعالی نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے۔ رمضان المبارک کی سرداری کی بنیادی نکات میں سے چند نکات یہ ہیں کہ یہ مہینہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، صرف مسجد اور مدرسہ میں سجانے کے لیے نہیں ہے، گھروں میں غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور اس کتاب ہدایت سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی مشینری ہے، اس کے استعمال سے پہلے ہم اس کی بارے میں معرفت حاصل کرتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے قواعد اور ضوابط کیا ہیں، کون سے طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ فائدہ مند ثابت ہوگا، اور کون سے ایسے فنکشن اور پروگرامات ہیں کہ ان میں داخل ہوں گے تو نقصان ہوگا۔ جاہل سے جاہل، ناواقف سے ناواقف انسان بھی، غیر تعلیم یافتہ انسان بھی موبائل کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے اس کی معلومات حاصل کرتا ہے۔ وہ پہلے تو بٹنوں والا موبائل یا اس سے پہلے پی ٹی سی ایل اور موبائل اپنا ٹیلی فون ہوا کرتے تھے، اس میں نمبر ملانے کا طریقہ جانتے تھے۔ پھر موبائل آیا تو اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی، کیسے نمبر اس میں محفوظ کرنے ہیں۔ لیکن اب جب جدید دور بڑھتا چلا جا رہا ہے، پیش قدمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اب ہر ایک انسان اس ٹچ موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے۔ خود تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اپنے بچوں سے معلوم کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے معلوم کرتا ہے۔ لیکن عجیب غفلت اور لاپرواہی کی انتہا ہے، حد ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور ہم انسان اور ہم مسلمان اس قرآن کریم کو صرف مسجد اور مدرسہ تک یا اپنے گھروں کی الماری تک محفوظ کر کے رکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں، یا پھر اپنے بچے میں سے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ دلائل اور عجائب اور نشانیوں سے معمور ہے. والفرقان، حق اور باطل کے مابین، صحیح اور غلط کے مابین، درست اور راستگی اور بد راستگی، بدی نیکی اور بدی کے مابین تفریق کرنے والی کتاب ہے. اور خوش قسمت لوگ ہیں جو اس کتاب ہدایت سے مستفید ہوتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان کو اس وجہ سے جو ہے فضیلت حاصل ہے کہ یہ مہینوں میں اس مہینوں کا سردار ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا. اور پھر اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالی نے ایک ایسی رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اتارا، بھیجا رمضان المبارک میں اور لیلۃ القدر کی رات میں. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے، یہ عمومی طور کے اوپر ہوتا ہے، استاد پڑھاتے ہوئے سبق جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ بچے کی توجہ کو اپنی طرف متوجہ اور ملتفت کرنے کے لیے، اس کو اپنی بات سمجھانے کے لیے سوالیہ انداز استاد اختیار کرتا ہے تاکہ بچے کی توجہ اس کی طرف ملتفت ہو جائے اور جو خبر، جو اطلاع، جو بات اسے بتائی جا رہی ہے، جو سبق اسے سکھایا جا رہا ہے وہ اس کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تمہیں کیا خبر کہ وہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ فرمایا تنزل لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل رات ہے. 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال یا 84 سال 4 مہینے یا 83 سال 4 مہینے. یہ اعداد کے علم اعداد کے ماہرین نے نکالے، لیکن اللہ تعالی نے 83 سال 4 مہینے ہی نہیں فرمایا 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. 1000 مہینہ تو وہ تو 83 سال 4 مہینے بنے گے، لیکن ان سے بھی زیادہ افضل ہے. چنانچہ کیا بات ہوئی، کیا بات، اس بات سے کیا کون سا علم حاصل ہوا؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس رات میں جو کوئی شخص عبادت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نیکی کا امر سر انجام دیتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں سے بھی زائد کا اجر ملتا ہے. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں نوافل کا درجہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا درجہ 70 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. اگر انسان رمضان سے پہلے غفلت، کاہلی، سستی، لاپرواہی، بے اعتنائی برتتا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کے پورے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میری نشانیاں، میرے دلائل تمہاری اپنی ذات میں موجود ہے. اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک دیکھ لیجئے، ناخن ہو، آنکھیں ہو، کان ہو، ہاتھ ہو اور ناک ہو، زبان ہو، پاؤں ہو، سارا کا سارا جسم سراپے نشانیاں ہیں. یہ ساری نعمتیں میں نے آپ کو عطا کی ہیں اور اس کے بدلے کے اندر میں رب تعالیٰ کیا چاہتا ہوں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ
الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کو پابندی کے ساتھ اختیار کیجئے، اس کے اوپر استقامت اور مواظبت اختیار کیجئے۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے آپ کے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ، روزی روٹی تو ہم نے تمہیں دینی ہے۔ یہ نوکری، یہ ملازمت، یہ مزدوری، یہ سارے بہانے، ہیلے واسطے جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہو رہا ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ در حقیقت رزق اللہ نے جو ہمارا لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہنا ہے۔ رزق کے بارے میں کوئی سوال جواب اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا، انجام کار اسی کا بہتر ہے جو پرہیزگار بن گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے، ما سبق کی زندگی کو ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے، لیکن یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کو سرداری اللہ تعالیٰ نے مہینوں پہ عطا کی۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، اس میں انسان کے جو اجر اور ثواب ہے، اعمال کا جو بدلہ ہے، وہ 70 گنا بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس میں انسان کو اپنی ما سبق غلطیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ خوش قسمت انسان ہی ہوگا جو اس کا اہتمام کرے گا۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار فرمایا کرتے تھے، اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ دعا تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ رجب کا چاند نظر آ جائے تو رمضان کی امید بر آتی ہے کہ نیکیوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، انعامات کا، مغفرت اور بخشش کا، آگ سے نجات کا یہ مہینہ میں آنے والا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ دعا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے، اور وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے باعث سلامتی بنا دیجیے، باعث رحمت اور برکت بنا دیجیے، اور وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ رمضان میں میں جو کوئی عبادت کرتا ہوں اس ساری عبادتوں کو قبول اور منظور فرما۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے بھی بہتر ہے، سردار مہینہ ہے، کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم جو اعمال کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، ان اعمال میں کچھ جو ہے ارکان اسلام جو ہیں، 5 ارکان اسلام ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس ماہ مبارک کے اندر 3 ارکان اسلام بیک وقت ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ان سے ہم بہرہ ور اور مستفید ہوتے ہیں کہ نماز تو ہم ہر صورت میں ہر دن ہم نے پڑھنی ہے، لیکن رمضان المبارک میں فرض نماز ادا کریں گے تو اس کا اجر 70 گنا بڑھ جائے گا، یہ بدنی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنا روزہ جو ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے ہم پر یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے تم پر ایسے روزے رمضان کے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے۔ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، وجہ اس کا سبب علت کیا ہے، کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مہربانی کا مہینہ ہے، رب تعالیٰ کی رحمت بھی متوجہ ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ بھی انسانوں پر مہربان ہوتے ہیں، اور انسانوں پر بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ دوسرے غرباء، مساکین، فقراء، یتامہ کے اوپر بھی مہربان بن جائیں اور ضیافت کا اہتمام کریں۔
مہمان نوازی کا اہتمام کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو ایسا ہے جیسے اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ اور انعامات الہیہ کی تو بے بہا اس کی فراوانی ہے۔ عمومی طور پر ہم لالچی انسان ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی پیسہ زیادہ حاصل ہو رہا ہو، کہیں سے ہمیں کوئی پیکج جو ہے سستا میسر آ رہا ہو، کوئی جو ہے آفر آ رہی ہو، ہم فوراً اس کی طرف متوجہ اور ملتفت ہوتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ یہ پتہ کریں یہ پنجاب گورنمنٹ نے یا حکومت پاکستان نے کون سی نئی اسکیم متعارف کرائی ہے کہ ہم اس سے مستفید ہو سکے، وہ پیسہ ہمارے پاس آ جائے یا کوئی سہولت اس کی ہمارے پاس میسر آ جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رب العزت رمضان المبارک میں انعامات کا، نعمتوں کا، رحمتوں اور برکتوں کا، نیکیوں کا، اجر اور ثواب کا، مغفرت اور بخشش کا، جہنم سے نجات کا میلہ لگا چکے ہیں، سیل لگا چکے ہیں، لیکن خوش قسمت لوگ ہی ہوں گے جو اس سے بہرور اور متمتع ہو سکیں گے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوط کر لیا کرتے تھے اور عبادات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور خود اپنے اہل و عیال کو بھی اس نماز کے لیے، عبادت کے لیے متوجہ کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف مرد حضرات تراویح پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور بس کہیں کہ بس کام ہو گیا، نہیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ وہ بھی نماز، روزہ اور دیگر جو عبادات ہیں جملہ اس کا اہتمام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اہم معمول رمضان المبارک میں یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ، خیرات، صدقہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ تیسری جو عبادت، تیسرا رکن جو ہے ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ کا جو مالی عبادت ہے وہ بھی رمضان المبارک کے اندر جو ہے اس کا عمومی طور پر اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیوں؟ زکوٰۃ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اور کہ اللہ تبارک و تعالی رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا مسلمانوں کے مال میں سے زکوٰۃ لے لیجئے تاکہ ان کے مال کو ہم پاک کر دیں، طاہر طیب کر دیں۔ لاکھ میں سے 2500 ہے، 40واں حصہ ہے، تقریباً 5,03,000 یا 4,000 کچھ ہے، تقریباً 5,000 کر لیں۔ یہ جس کسی کے پاس سیو منی موجود ہے، اس مالیت کا سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، اور اسی طریقے سے اس کے پاس جو ہے بینک بیلنس موجود ہے، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا اور نماز کی ادائیگی اور پابندی نہیں کرتا، حج ادا نہیں کرتا، وہ انسان ایسا ہے کہ جس نے اسلام کی عمارت کو، اسلام کی بنیادوں کو ڈھا دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ وہ نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ کے ہاں حقیقی مسلمان نہیں رہ سکتا، چونکہ اللہ کے جو احکامات ہیں، جو فرائض ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیے ہیں، ان سے ان کو درخور اعتنا، قابل اعتنا، قابل توجہ ہی نہیں سمجھتا، ایسے ہی بس چل سے چل اپنی زندگی گزار رہا ہے، مگن ہے، محو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے روزے کے متعلق فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، باقی جتنی عبادات ہیں ان کے بارے میں متعین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انعام دیں گے، یہ انعام دیں گے، اس کو یہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پہ اتنا ثواب ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے حساب و کتاب نماز کے متعلق ہوگا، نماز کا جس کا اعمال نامہ درست ہوا اس کے لیے جو ہے باقی بھی جو اعمال نامہ ہے وہ بھی درست ہو جائیں گے۔ لیکن ہر امر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے رہنمائی اور ہدایت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ انسان میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ اور انعام بھی میں اپنے شان عطا کروں گا۔ اور رمضان المبارک کی ایک اور عبادت جو ہے جس سے ہم پہلو تہی بہت سارے لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، کچھ لوگ روزے ہی نہیں رکھتے، ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص رمضان المبارک کا کوئی روزہ
بغیر کسی سبب کے شرعی عذر کے بیمار نہ ہو، سفر پہ نہ ہو اور کوئی اور شرعی عذر اس کو لاحق نہ ہوا ہو تو اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا رمضان کے علاوہ باقی پورا سال نہیں، اب وہ اگر پوری زندگی کا صائم دہر صدیوں تک وہ روزہ رکھتا رہے، رمضان کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ روزہ تو ہو جائے گا، قضا ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا اجر اور ثواب اس کو وہ میسر نہیں آئے گا۔ اور انسان اور جہنم کے درمیان، آگ کے درمیان روزہ جو ہے وہ ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات جو کرنا چاہتا تھا وہ بھول گیا، یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ تو فرض ہے، اس کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے نماز تراویح پڑھنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باجماعت نماز تراویح کی تلقین کی، 20 رکعت تراویح ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور تب سے اب تک ہم اس کو مواظبت کے ساتھ امت مسلمہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ اختیار کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم مسلمانوں کو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین الی یوم الدین، کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن و معاویہ کی سنت کو بھی اختیار کرو۔ یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، تراویح کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہو رہا ہے، اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے اور رجوع اللہ کا اہتمام اور کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین قرآن کریم میں جا بجا ہے کہ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا 32 مرتبہ انفاق زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے۔ آپ کا یہ مؤقر جامعہ مسجد علی المرتضیٰ کے ساتھ جو ملحق مدرسہ ہے، جامعہ عربیہ رحمانیہ، یہاں پر درجنوں طلبہ جو ہے وہ طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہے، یہاں پر بھی اور پنڈی میں بھی۔ تو آپ تمام احباب سے التماس ہے جہاں پر اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ خیرات، فطرانہ عطیات وغیرہ غرباء اور مساکین کو، اعزاء و اقارب کو دیتے ہیں، وہیں پر مسجد کو بھی، اس مسجد کو نہیں بلکہ اس مدرسے کو بھی دینے کا اہتمام کرے، چونکہ مسجد کے اوپر واجبی اور فرضی جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں لگتی، البتہ مدرسے کے جو تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات ہیں ان کی کفالت کے